آدمی کی صلاحیتوں کو بہت جلدی آپ سمجھ جاتے تھے، سمجھ لیتے تھے اس کے اندر کیا صلاحیت ہے. تو آپ نے، اور یہ کیوں؟ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا تھا اور اللہ کی طرف سے وحی ہوتی تھی. آپ جو بھی کہتے تھے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، تو آپ نے فرمایا خالد تیری عقل و دانش اور فہم و فراست کی بنا پر مجھے بہت امید تھی کہ تم ایک نہ ایک دن ضرور اسلام قبول کر لو گے. آپ نے ان کی عقل کی، فہم و فراست کی تعریف کی، اور اللہ نے وہ فہم و فراست، وہ ان کو ذہانت عطا کی تھی کہ آج تک دنیا بڑے بڑے جرنیل یا تو ان کی اقتدا کرتے ہیں اور اس جیسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط جسم، پھرتیلا جسم، کشادہ سینہ، اور بھی بہت ساری تعریفیں میں اس کو چھوڑتا ہوں، یعنی بڑے مضبوط جسم کے مالک تھے. آپ بچپن سے ہی پھرتیلے، چاق و چوبند اور جرأت مند تھے. قبیلہ بنو مخزوم کے سردار ولید بن مغیرہ کے فرزند تھے آپ، جس کی وجہ سے سردار کے بیٹے تھے، قبیلے کے ہر فرد کی آنکھوں کا تارا تھے. آپ جب جوان ہوئے تو آپ کی تدبر، شجاعت کا ایک رنگ نکھرا. آپ بنو مخزوم کے قابل رخش جوانوں میں شمار ہونے لگے. دور جاہلیت میں آپ اشراف میں شمار ہوتے تھے. بدر سے لے کر حدیبیہ تک یہ جتنے مارکے ہوئے، قریش کی لشکر کی کمان ان کے سپرد رہی. ان کے بعد ان کا سینہ اسلام کی نورانی کرنوں کے لیے اللہ نے کھول دیا اور اس سے منور ہو گیا. حضرات بھائیو، ان کے اسلام نہ آنے کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے، سنیے. طبقات ابن سعد میں حارث بن ہشام، اس میں سے ان کے حوالے سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خالد بن ولید کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں تقریباً ہر مارکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں خم ٹھوک کر آ جاتا تھا، لیکن ہر مرتبہ آپ کا رعب و دبدبہ میرے دل پر طاری ہو جاتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی محبت میرے دل میں پیدا کر دی. ایک دفعہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو، صحابہ کرام کو میدان جنگ میں ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، میں نے دل میں سوچا یہ بڑا مناسب موقع ہے، یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، غفلت میں ہیں، یعنی ہم سے غفلت میں ہیں اور اللہ سے لو لگائے ہوئے ہیں، غافل نہیں ہیں، تو بہت مناسب موقع، ان پہ حملہ کر دیا جائے تو مسلمانوں کو بہت ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا. لیکن میرا حوصلہ نہیں پڑا. بہت بڑے کمانڈر تھے لیکن کہتے ہیں میرا حوصلہ نہیں پڑا. یوں محسوس ہوتا تھا کہ کسی غیبی طاقت نے مجھے روک دیا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میدان میں عصر کی نماز ادا کی. بھائیو، میرے پیارے بھائیو، کتنے لوگ ہیں نہ جنگ میں ہیں نہ کسی اور مشکل میں ہیں، لیکن نماز عصر کی بھی گول کر جاتے ہیں، ظہر میں بھی نہیں آتے ہیں، فجر کی بھی گول کر جاتے ہیں. کیا جواب دیں گے؟ یہ جنگ میں ہوتے ہوئے صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں. تو عصر کی نماز انہوں نے کہا یہ بھی اچھا موقع ہے، حملہ کرتا ہوں، لیکن میرے قدم ہی نہیں بڑھتے تھے، اللہ روک لیتا تھا. اللہ اکبر. اللہ کی غیب سے، اللہ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہو رہی تھی. اللہ نے خود کہا نا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. اللہ آپ کو بچانے والا ہے، لوگوں اس کے شر سے بچانے والا ہے. بچایا. کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان مصالحت ہو گئی، صلح حدیبیہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ مدینہ پلٹ گئے، تو خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آنے لگا کہ اب میں کیا کروں، میں نے تو بہت نقصان پہنچایا، میں کہاں بھاگوں؟ حبشہ چلے جاؤں؟ لیکن حبشہ کا حاکم وہ تو پہلے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا بن گیا، مسلمان ہو گیا،
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام وہاں زندگی گزار رہے ہیں پرامن. کہا کیا شاہ ہرقل کے پاس چلے جاؤں، اپنا آبائی دین چھوڑ کر نصرانیت یا یہودیت اختیار کر لوں، یا خطہ عرب کو خیر بات کہتے ہوئے کسی اجمی ملک کی راہ لوں، یا اپنے گھر میں بیٹھ جاؤں. غرض کے خیالات تھے، اس کا ایک سمندر تھا میرے دماغ میں، سیل رواں تھا، تھمتا ہی نہیں تھا. انہی خیالوں میں گم تھا کہ میرے بھائی نے مجھے ایک تحریری پیغام بھیجا. وہ مسلمان ہو چکے تھے. میرے بھائی نے بڑے ہی پیار سے، اس طرح کے جتنے لوگ ہیں پیار کے محتاج ہیں، تھوڑی سی آپ حرکت دیں تو بھاگ کر آپ کے پاس آئیں گے. ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ہم ان سے بات ہی نہیں کرنا پسند کرتے، ہم اپنے ہی میں آپ میں مشغول ہیں. تو انہوں نے اپنے بھائی کو خط لکھا کہ میرے بھائی جان، میرے آقا دو جہاں کے سردار شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھا تھا، خالد کا کیا حال ہے، خالد کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن ضرور میرے بھائی کو اللہ تعالیٰ آپ کے قدموں میں لے آئے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا بھائی اتنا ذہین و فطین ہے، لعیق اور اتنا سمجھدار ہے، اور اسلام کی نعمت سے محروم رہ جائے. کہتے اس خط نے، خالد بن ولید کہتے کہ اس خط نے سمجھے کہ ان کے دماغ میں ایک ہلچل پیدا، طوفان برپا کر دیا، اور اسلام قبول کرنے کی رغبت میرے دل میں پیدا ہو گئی. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ذکر کیا، مجھے یاد کیا. یہ بڑی بات ہوتی ہے. اور میرے تو بخت جاگ اٹھے. اسی دوران ایک رات میں گہری نیند سو رہا تھا، مجھے خواب نظر آیا. کیا دیکھتا ہوں کہ ایک تنگ و تاریک اور بے آب و گیاہ جگہ سے، بہت تنگ و تاریک جگہ ہے، وہاں سے میں سرسبز شاداب اور کھلے میدان کی طرف جا رہا ہوں. آنکھ کھلی تو میرے دل میں ایک خوشگوار احساس پیدا ہوا. مدینے جانے کا میں نے پختہ ارادہ کر لیا. میرے دل میں یہ تمنا انگڑائیاں لینے لگی کہ کاش مدینہ جانے والا کوئی اور ساتھی بھی مل جائے جو میرا رفیق سفر بن جائے. تو میں نے اپنے ایک ساتھی سے، عثمان بن طلحہ، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ان سے اپنے دلی ارادے کا، دلی خواہش کا ذکر کیا تو وہ راضی ہو گئے جانے کے لیے میرے ساتھ. ہم دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کے خیالوں میں مگن مدینے کی طرف رواں دوا ہوئے. تو دوران سفر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سے عمر بن عاص آ رہے ہیں. عمر بن، وہ بھی کمانڈر ہیں، دو کمانڈر بڑے بڑے کشا چلے آ رہے ہیں. میں نے انہیں خوش آمدید کہا اور پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کہ اسلام لانے کا خیال ہے، اسلام لانے کے لیے میں مدینے کی طرف جا رہا ہوں. تو انہوں نے پوچھا آپ لوگوں کا کیا ارادے ہیں؟ کہا ہم بھی اسی لیے نکلے، یہی خیال ہے. یہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے کوئی نہیں روک سکتا. ہم تینوں ساتھی شاداں فرحاں خرامہ سوئے منزل کی طرف چلتے ہوئے سفر 8 ہجری کو مدینہ طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے.